بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں محمد طارق اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ لائف کوچنگ کی نفسیاتی رہنمائی کے سلسلے میں آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے اس کا عنوان ہے اہداف و مقاصد کا تعین نہ کرنے کی وجوہات۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص ناکام نہیں ہونا چاہتا، اس کے باوجود آخر لوگ اپنے اہداف و مقاصد کا تعین کر کے ان کا تعاقب کیوں نہیں کرتے؟ اگر تعین اہداف اتنا ہی ضروری ہے تو لوگ اپنے اہداف متعین کیوں نہیں کرتے؟ دراصل لوگ اپنے اہداف کا تعین مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر نہیں کرتے۔ لا علمی لوگوں کی ایک بڑی اکثریت کو یہی نہیں معلوم ہے کہ اہداف و مقاصد ہوتے کیا ہیں۔ ان لوگوں نے اہداف و مقاصد کے بارے میں نہ تو پڑھا ہوتا ہے اور نہ ہی سنا ہوتا ہے۔ وہ ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں اندھا اندھے کو گائیڈ کرتا ہے، جہاں مقصد کی اہمیت نہ تو بتائی جاتی ہے اور نہ ہی پڑھائی جاتی ہے۔ اہداف و مقاصد اور حصول اہداف کے الفاظ ہی ان کے لیے نئے ہوتے ہیں۔ اس ماحول میں اکثریت بے مقصد لوگوں کی ہوتی ہے۔ اگر لوگوں کو یہ احساس ہو جائے کہ ان کی تمام امیدوں، خوابوں، خواہشات اور مستقبل کا دار و مدار ان کے اہداف و مقاصد متعین کرنے پر ہے تو یقیناً ہر شخص اپنے اپنے اہداف و مقاصد متعین کرنے کے لیے بے چین ہوگا۔ نا امیدی لوگوں کی اکثریت کو اس بات کا یقین ہی نہیں کہ اہداف و مقاصد کا تعین کرنے سے واقعی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ ان کی نگاہ مواقع کی بجائے رکاوٹوں کو دیکھتی ہے۔ یہ لوگ اپنی زندگی کے متعلق کبھی سنجیدہ نہیں ہوتے۔ وہ کامیابی کی خواہش تو رکھتے ہیں مگر کامیاب ہونے کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ ایسے لوگ اپنی محدود سوچ کے دائرے سے باہر نکلنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ ان لوگوں کی مثال اس آدمی جیسی ہے جو سمندر سے مچھلیاں پکڑ رہا تھا۔ پکڑی جانے والی ہر چھوٹی مچھلی وہ اپنے ٹب میں ڈال لیتا لیکن بڑی مچھلی واپس سمندر میں پھینک دیتا۔ قریب سے گزرنے والے ایک آدمی نے پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے تو اس نے جواب دیا کہ میرے پاس پکانے والی دیگچی چھوٹی ہے۔ بہت سے لوگ اس لیے اپنے اہداف کا تعین نہیں کرتے کیونکہ ان کے ذہن کی دیگچی چھوٹی ہوتی ہے اور وہ دیگچی ہے ان کی محدود سوچ۔ ناکامی کا خوف لوگوں کے اہداف متعین نہ کرنے کی ایک وجہ ممکنہ ناکامی کا خوف ہے۔ ایسے لوگ ممکنہ ناکامی کے خوف سے کوئی بھی کام شروع کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو گھنٹوں بیٹھ کر ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں اور ہر تبدیلی کی مزاحمت کرتے ہیں، خواہ وہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو۔ علم نفسیات میں ایسے خوف کو فیئر آف فیلئر کہتے ہیں، یعنی اپنی کوششوں میں ناکام رہنے کا خوف۔ ایسے کم حوصلہ لوگ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جس میں انہیں ناکامی کا خدشہ ہوتا ہے۔ احساس ذمہ داری کا فقدان احساس ذمہ داری کا فقدان بھی اہداف و مقاصد کے تعین کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اکثر لوگ اپنی ذمہ داری قبول کرنے سے کتراتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ دوسرے ان کے لیے کریں۔ ایسے لوگ اپنی ذمہ داریاں دوسروں پر ڈالنا چاہتے ہیں، ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے والدین، اساتذہ اور معاشرہ ان کی زندگی کے ذمہ دار ہیں۔ ایسے لوگ اپنی ناکامیوں کا دفاع مختلف ہیلے بہانے تراش کر کرتے ہیں اور خود کو ہر ذمہ داری سے مبرہ سمجھتے ہیں۔ اہداف کا تعین کرنے کے لیے درکار علم کی کمی
ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کی اکثریت کو یہ معلوم نہیں کہ اہداف کا تعین کیسے کیا جاتا ہے۔ تعلیمی ادارے بھی 16 سال پڑھانے کے بعد ماسٹرز کی ڈگری تو دے دیتے ہیں، لیکن کسی بھی کلاس میں یہ نہیں پڑھاتے کہ اہداف و مقاصد کو متعین کرنے کی زندگی میں کیا اہمیت ہے، ان کے تعین کا طریقہ کار کیا ہے اور انہیں حاصل کیسے کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں طلباء کو ڈگری تو مل جاتی ہے لیکن وہ شعور نہیں ملتا جو انہیں زندگی کے عملی تقاضے پہچاننا اور نبھانا سکھا دے۔ آگے بڑھنے کے عزم کی کمی۔ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اگرچہ کچھ لوگ اہداف و مقاصد کے مفہوم سے واقف تو ہوتے ہیں، لیکن وہ انہیں اس خوف سے نہیں کرتے کہ شاید وہ انہیں حاصل نہ کر سکیں۔ خود اعتمادی کی کمی اور ناکامی کا خوف انہیں گھیرے رکھتا ہے، لہٰذا اس خوف سے بچنے کے لیے وہ اپنے اہداف کو مقرر ہی نہیں کرتے کہ نہ ہوگا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ مسترد کیے جانے کا خوف۔ ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ دوسروں کی تنقید کے خوف سے اپنے لیے اہداف متعین نہیں کرتے، چونکہ ان کے آس پاس کے ماحول میں زیادہ تر لوگ منفی انداز فکر رکھتے ہیں، لہٰذا منفی تنقید کے خوف سے یہ لوگ وہ کام کرنے سے کتراتے ہیں جو ان کے آس پاس کے لوگ نہیں کرتے۔ ایسا شخص دوسروں کے خوف سے مرعوب رہتا ہے، اس ماحول کے سامنے جھک جاتا ہے اور پھر آخر کار اسی ہجوم کا حصہ بن کر رہ جاتا ہے۔ پست عزت نفس اور کمتر تشخص ذاتی۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگ اپنے متعلق عامیانہ اور کمتر تصور رکھتے ہیں، وہ خود کو بے قدر محسوس کرتے ہیں۔ ایسے لوگ لو سیلف اسٹیم کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ لوگ خود کو کامیابی کا اہل تصور نہیں کرتے اور اسی بنا پر اپنے لیے اہداف و مقاصد کا تعین نہیں کرتے۔ جو لوگ لو سیلف اسٹیم میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کے دل و دماغ میں یہ خیال راسخ ہو جاتا ہے کہ وہ کامیابیوں اور بلندیوں کے مستحق نہیں۔ ایسے لوگ تقدیر پرستی اور خود ترسی میں بھی مبتلا ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کامیابی صرف چند خوش نصیبوں کے حصے میں آتی ہے، اور چونکہ وہ خوش نصیب نہیں ہیں لہٰذا کامیابی ان کے لیے نہیں ہے یا ان کی پہنچ سے باہر ہے۔ کامیابی کی قیمت۔ لوگ کامیابی تو چاہتے ہیں مگر اس کی قیمت ادا کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کامیابی تو پہلے مل جائے اور کوشش بعد میں کی جائے۔ صرف انگلش ڈکشنری وہ واحد جگہ ہے جہاں سکسیس کا لفظ ورک کے لفظ سے پہلے آتا ہے، لیکن ہم کسی ڈکشنری میں نہیں بلکہ اس جیتی جاگتی دنیا میں رہتے ہیں۔ اس دنیا کا ہمیشہ سے ایک ہی اصول رہا ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ جو بونا وہی کاٹنا کامیابی کا اس سے سادہ، بنیادی اور سچا اصول کوئی اور نہیں ہے۔ ہر کامیابی کی ایک قیمت ہوتی ہے اور یہ قیمت ہمیشہ یکمشت اور پیشگی ادا کی جاتی ہے۔ کائنات کا بھی یہی اصول ہے کہ پھل حاصل کرنے کے لیے پہلے بیج بویا جاتا ہے، پھر اس کی نشوونما کی جاتی ہے اور اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، اس کے قریب اگنے والی نقصان دہ جڑی بوٹیوں کو تلف کیا جاتا ہے، تب کہیں جا کے فصل تیار ہوتی ہے۔ ذہن میں جس نوعیت کا بیج بویا جاتا ہے اسی نوعیت کی فصل ملتی ہے۔ اگر بیج اچھا ہے تو فصل بھی اچھی ہوگی۔ اسے بونے اور کاٹنے کا اصول کہا جاتا ہے۔ اس اصول کے تحت آج جو کچھ ہم بو رہے ہیں کل وہی کاٹیں گے،
کامیابی کے لیے مقصد کا بیج بونے کے بعد اس کی نشوونما کے لیے مسلسل کوشش کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، نقصان دہ اور مضر عادات کو ختم کرنا بے حد ضروری ہے۔ کامیابی کا عزم رکھنے والے لوگ اپنے مقصد کے لیے دن رات اور سر توڑ محنت کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کی شبانہ روز کی محنت ایک نہ ایک دن انہیں کامیابی سے ہمکنار کر دے گی۔ کامیابی کے لمحے کو پانا کے لیے وہ کئی سال مسلسل جدوجہد کرتے ہیں۔ کئی سال کی محنت کے بعد آنے والا کامیابی کا لمحہ انہیں گزشتہ تمام تکالیف سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ عظیم باکسر محمد علی کلے کا مقابلہ عالمی چیمپئن سونی لسٹن سے ہونا طے پایا۔ دونوں باکسر رنگ میں اترے۔ مقابلہ 15 راؤنڈ کا تھا اور ساری دنیا یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے بے تاب تھی۔ سب یہ جاننا چاہتے تھے کہ نیا ہیوی ویٹ ورلڈ چیمپئن کون بنتا ہے۔ مقابلے کے آغاز کی گھنٹی بجی۔ جن لوگوں نے گھڑی کی جانب دیکھا وہ مقابلہ نہ دیکھ سکے کیونکہ فیصلہ پہلے ہی سیکنڈ میں ہو گیا تھا۔ محمد علی کلے نے پہلے ہی مکے میں صرف اپنے حریف سونی لسٹن کو ناک آؤٹ کر دیا تھا۔ اس ایک مکے کے عوض محمد علی کلے کو $5.5 کروڑ ملے۔ بعد میں ایک صحافی نے محمد علی کلے سے پوچھا کہ تمہیں $5.5 کروڑ کمانے میں کتنا وقت لگا؟ تو محمد علی نے جواب دیا، 21 سال اور 1 سیکنڈ۔ مکہ مارنے میں تو صرف 1 سیکنڈ لگا تھا، لیکن اس مکے کو مؤثر بنانے کے لیے 21 سال مسلسل محنت کی تھی، اور 21 سال بعد وہ لمحہ آیا جس نے محمد علی کلے کو عالمی شہرت، عزت اور دولت سے نوازا۔ اپنے اہداف و مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو بھی دن رات محنت کرنا ہوگی، تکالیف اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا ہوگا، اور یہ تکالیف اور رکاوٹیں ہی اس کامیابی کی قیمت ہوں گی۔ لیکن ملنے والی کامیابی آپ کی ان تمام تکالیف کا ازالہ کر دے گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، پاکستان سے محبت کریں، پاکستان کی تعمیر کریں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔